کچن میں پھیلی خاموشی کسی بوجھ کی طرح فضا پر سوار تھی۔ برتن دھونے کے دوران پانی کی ہلکی سی آواز اور پلیٹوں کے آپس میں ٹکرانے کی کھنک ہی اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ پریشے سر جھکائے کھڑی تھی، ہاتھ خود کار انداز میں چل رہے تھے مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی، چہرے پر تھکن اور خوف کی ملی جلی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی وہ پلٹی، اس کے سامنے عائشہ کھڑی تھی، آنکھوں میں غصہ، ہونٹ بھینچے ہوئے، چہرہ تناؤ سے سرخ۔ پریشے کے لب ہلے ہی تھے کہ وہ کچھ کہے، مگر اس سے پہلے ہی عائشہ ایک قدم آگے بڑھی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب وہ دھاڑ کر بولی، کتنی دیر پہلے میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ عائشہ کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی، بتاؤ مجھے، جب تک تم یہاں کھڑی اپنے کام میں لگی ہوئی ہو، تمہاری نظر میں میرے حکم کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ پریشا کا سر ایک جھٹکے سے ایک طرف ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ کانپتی آواز میں بولی، باجی میں برتن دھو رہی تھی، پھپھو نے کہا تھا بس یہ کام ختم کر کے آ رہی تھی۔ لہجہ نم ہو گیا تھا، سر جھک چکا تھا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اچھا، عائشہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ بات کاٹ دی، کچھ زیادہ ہی دماغ چلنے لگا ہے تمہارا، میری باتوں کو نظر انداز کرنے لگی ہو۔ کسی نے تم سے کچھ بھی کہا ہو تو میرے حکم پر کیوں نہیں آئی؟ اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ خود کو اس گھر کی ملکہ تصور کرنے لگی ہو کہ 1 مہینے بعد پاور آف اٹارنی تمہیں مل جائے گی، سب کچھ تمہاری ہتھیلی میں واپس آ جائے گا، یہ سوچ رہی ہو تم؟ زیادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین پر واپس آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے سے پریشے کا بازو پکڑ لیا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ پریشے کے منہ سے بے اختیار سسکی نکل گئی تھی۔ وہ بھی ہاتھ دوبارہ اٹھانے ہی والی تھی کہ اسی لمحے کچن کے دروازے پر رفت بیگم نمودار ہوئی۔ چھوڑو اسے عائشہ، رفت بیگم کی آواز بلند اور سخت تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ انہیں لاکھ پریشے سے نفرت سہی مگر اپنے علاوہ وہ کسی اور کا ہاتھ اٹھانا برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ عائشہ فوراً پلٹی، ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، امی اس میں اپنی جائیداد کا گھمنڈ آ رہا ہے۔ محترمہ کا دماغ آسمان پر چڑھ گیا ہے، میں نے بلایا تھا مگر میرے بلانے پر آنے کی بجائے ڈھیٹ بن کر برتن دھو رہے تھے۔ اسے اب پتہ چل گیا ہے نا کہ 18 کی ہوتے ہی پاور آف اٹارنی اسے ملنے والی ہے، اسی لیے کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہی ہے۔ رفت بیگم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پھپھو تیز قدموں سے آگے بڑھی، ان کے چہرے پر غصہ اور حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے پریشے کا بازو تھام لیا اور سخت لہجے میں بولی، اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہماری بنائی ہوئی جائیداد اسے ملے، سمجھ آئی؟ جو میری بیٹی کہہ رہی ہے وہی کرو، ورنہ ابھی کہ ابھی تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گی، پھر لیتی رہنا جائیداد، سمجھ آئی؟ تمہارا بندوبست کرنے ہی والی ہوں، بس کچھ دن رک جاؤ۔ پریشے کا جسم کانپنے لگا تھا، آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک سے ہوا کیا ہے۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، پھپھو میں تو صرف آپ کا کہنا مان رہی تھی، مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، یہ سب آپ کا ہے، پلیز مجھے مت ماریں۔ اسے مار پیٹ سے بہت خوف آتا تھا۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ پھپھو کا ہاتھ تیزی سے اٹھا اور ایک اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا۔ پریشا لڑکھڑا گئی مگر دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ بالکل چپ، پھپھو کی آواز میں صفاقی تھی، ایک لفظ بھی نہیں سننا، جاؤ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ کی حکم عدولی کرنے کی جرات مت کرنا ورنہ میں تمہیں زندہ کاٹ دوں گی۔ میری بیٹی میرا سب کچھ ہے، یاد رکھنا۔ پریشے نے آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں سے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، جیسے کسی رحم کی امید ہو مگر ہر چہرہ سرد تھا۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے عائشہ کے ساتھ کچن سے نکل گئی۔ اس کے قدم بوجھل تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہو۔ کوریڈور کی خاموشی اس کی سسکنے کی آواز کو اور نمایاں کر رہی تھی اور عائشہ آگے آگے تیز قدموں سے چلتی اسے اپنے کمرے کی طرف لیے جا رہی تھی، جہاں شاید اس کے لیے ایک اور آزمائش منتظر تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ یہ کوئی خاص دن نہیں تھا، یہ عام دن ہی تھا۔ ہر روز اسے اسی طرح کمتر ہونے کا احساس دلایا جاتا تھا، مالکن ہوتے ہوئے اسے نوکرانی بنایا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ آگے پیچھے اس کے وارث نہیں تھے۔
اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور ان کا ختم ہونا اسے مکمل طور پر ذلیل کر گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ رفعت بیگم کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگی پیلی بلب کی روشنی پردوں سے ٹکرا کر نرم سا سایہ بنا رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی جو سناٹے کو اور گہرا کر رہی تھے۔ رفعت بیگم دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی نظر سیدھی صوفے پر جا ٹھہری جہاں قاسم صاحب بے حرکت بیٹھے تھے، کونیاں گھٹنوں پر ٹکی ہوئی، نظریں فرش میں گڑی ہوئی۔ رفعت بیگم ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ قاسم صاحب کا اس قدر خاموش ہونا ان کے لیے غیر معمولی تھا۔ وہ قریب آ کر دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جب سے آئے ہیں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آفس میں کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ قاسم صاحب نے آہستہ سے دودھ کا گلاس تھاما۔ ان کی گرفت ڈھیلی تھی جیسے ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہو۔ انہوں نے سر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن اور غصے کی ملی جلی جھلک تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بیزار لہجے میں بولے، کیا بتاؤں رفعت، آج وکیل صاحب آفس آئے تھے۔ جب سے میرا دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ یہ سن کر رفعت بیگم فوراً ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کو اندازہ تھا وکیل کچھ ہی دنوں میں آ جائے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ان کا جسم قدرے آگے کو جھک گیا جیسے ایک ایک لفظ جذب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، پھر کیا کہا انہوں نے؟ قاسم، سب خیریت ہے نا؟ کوئی بری خبر ہے کیا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ویسے ہی 10 سال پورے ہونے والے ہیں۔ قاسم صاحب نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، ٹھیک 4 مہینے بعد پوری پراپرٹی کی بھاگ دوڑ تمہاری بھتیجی کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ بنا اس کے سائن کے ہم 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ پاور آف اٹارنی اس کے پاس ہوگی اور جب پاور آف اٹارنی تمہاری بھتیجی کے پاس چلی جائے گی ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہو جائیں گے، بالکل بے جان۔ سب کچھ تمہاری بھتیجی کے ہاتھ میں ہوگا۔ مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ رفعت بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ قاسم صاحب کی آواز میں تلخی بڑھتی گئی، ہم اس کے سامنے بالکل غلام بن جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ 8 سال کی تھی جب ہم اس گھر میں آ کر بیٹھے تھے، اپنا پاؤں یہاں مضبوطی سے جمایا تھا، اور اب جب پھل کھانے کا وقت آیا ہے 10 سال بعد وہ وارث بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہو رہی ہے۔ تمہارے بھائی نے مرتے وقت بھی ہمیں کچھ نصیب نہیں ہونے دیا، بہت ہی چالاک تھا۔ مرتے وقت اپنی بیٹی کے سب نام کر کے مرا ہے، اور دماغ دیکھو جو شادی ہوگی پوری جائیداد اس کے شوہر کے نام ہو جائے گی۔ اسے پہلے علم ہو گیا تھا ہم اس کی بیٹی کو اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں، اسی لیے پوری چالاکی سے اس نے دماغ چلا ہے۔ اگر ہم نے اس کی شادی کسی خراب آدمی سے کروائی، یعنی کسی غریب سے، تب بھی ہم پھنسیں گے۔ عجیب مصیبت میں ڈالا ہے تمہارے بھائی نے مجھے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر ٹیکے لہجے میں بولے، یہ سب تمہاری کمکلی کا نتیجہ ہے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ ہمیں یہ سب نہیں سنبھالنا چاہیے تھا۔ اگر ہم آدھی پراپرٹی لے کر اپنا کاروبار شروع کر لیتے، آج میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہا ہوتا، لیکن تم نے مجھے بالکل زنجیروں سے باندھ دیا تھا، اور اب دیکھو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے، سب کچھ تمہاری بھتیجی کے ہاتھ میں ہے۔ رفعت بیگم نے ہونٹ بھینچ لیے، مگر چہرے پر پریشانی کی بجائے ایک عجیب سی سوچ کی لکیر ابھر آئی۔ وہ قدرے اطمینان سے بولی، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لیں گے، ایسا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آپ کی بیوی ابھی زندہ ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ہی میرے دماغ میں یہ تمام باتیں تھیں۔ مجھے معلوم تھا میرا بھائی اس دنیا سے جا تو رہا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بالکل بھی ناکارہ کر کے نہیں جائے گا۔ قاسم صاحب چون کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی ترکیب ہے یا بس تسلی دے رہی ہو؟ یہ وقت تسلی کا نہیں ہے، اس وقت ایک بہترین فیصلہ کرنا ہوگا۔ رفعت بیگم چند لمحے خاموش رہیں۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرائیں اور بولی، میری ایک دوست ہے نجمہ، کل ہی پارٹی میں اس نے ایک بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا دبئی میں ایک بندہ ہے، یہاں سے لڑکیوں کا سودا کر کے باہر لے جاتا ہے، نکاح کے ذریعے انہیں اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر آگے ان کا سودا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کی شادی کروائیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہاں سے رخصت ہو کر جائے گی، آگے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ قاسم صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ان کی آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ نہ جانے کیوں لمحے بھر کے لیے ان کا دل دھڑکا تھا، خدا نے انہیں بھی بیٹی سے نوازا تھا۔ رفعت بیگم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، میں بس سوچ رہی ہوں کیوں نہ ان 4 مہینوں کے اندر اندر اس کا بھی بندوبست کر دیا جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری اتنی محنت ضائع ہو جائے۔ ہماری بھی ایک بیٹی ہے،
ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنا ہے۔ اگر ایک اچھا داماد چاہیے تو بڑی جائیداد ہونا ضروری ہے، لیکن بیچ کا کانٹا پریش ہے، اسے ہمیں ہر قیمت پر ہٹانا ہی ہوگا۔ یہ سن کر قاسم صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہوش میں ہو؟ وہ تمہاری بھتیجی ہے، کچھ تو خیال کرو۔ وہ ان کی باتوں کا مقصد بخوبی سمجھ گئے تھے۔ انہیں حیرانگی ہو رہی تھی ان کی بیوی دولت کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے۔ رفعت بیگم ہلکا سا ہنسی۔ اس ہنسی میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ پیسے کے آگے سب برابر ہوتے ہیں قاسم، رشتے، احساس، سب۔ میں کل نجمہ سے ملوں گی، اس آدمی کا نمبر لوں گی، پہلے معلومات حاصل کریں گے، پھر میٹنگ طے کر لیں گے۔ یہ سب ہم نے بہت مشکل سے بنایا ہے، صفر سے شروع کیا تھا ہم نے، اس امپائر کو کھڑا کیا ہے میں، یہ سب کسی کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گی۔ قاسم صاحب نے دودھ کا گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب تذبذب کے ساتھ لالچ بھی جھلک رہا تھا۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو چکی تھی، جیسے دیواریں بھی ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی ہوں۔ صبح کی نرم دھوپ لان میں پھیلی ہوئی تھی، شبنم کے قطرے ابھی تک گھاس پر ٹھہرے ہوئے تھے اور مٹی کی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ پریشا کونے میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ نلکے سے بہتا پانی مٹی میں جذب ہو رہا تھا، جیسے برسوں کی پیاس آہستہ آہستہ بجھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر سکون کا ہلکا سا پڑتا تھا، مگر آنکھوں میں چھپا اضطراب صاف دکھائی دیتا تھا۔ دائیں جانب اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مالی بابا چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے، ہاتھ میں چھوٹا سا کدال، نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پریشا نے فوراً پانی کا بہاؤ کم کیا اور دھیمی آواز میں مسکرا کر بولی، السلام علیکم مالی بابا، 2 دن سے آپ آئے نہیں، سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہاں تمہاری تائی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس کی وجہ سے نہیں آ پایا، اب ٹھیک ہے تو آ گیا ہوں۔ اب کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ اس سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ آج کے مالی نہیں تھے بلکہ اس کے باپ کے زمانے کے مالی تھے، یہی وجہ تھی کہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ پریشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس دل بہت پریشان رہتا ہے، کچھ مہینے بعد یہ سب مجھے واپس مل جائے گا۔ 10 سال جو اذیت برداشت کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر خوشی نہیں ہو رہی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جس کی امید نہیں ہے۔ وہ اکثر ان سے اپنے دل کا حال بیان کر لیتی تھی۔ یہاں کے ملازمین بھی پپو کے گرویدہ تھے، سوائے مالی بابا کے۔ ایک وہی تھے جو اس کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ مالی بابا نے گہری سانس لی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا جن لوگوں نے تمہیں اتنی تکلیف دی ہے وہ انسان کو اچھا سوچنے بھی نہیں دیتے۔ دل اداس مت کرو، اللہ بہت بڑا ہے، تمہیں ان لوگوں سے بچنے کا ایک بہترین موقع ملا ہے۔ پاور آف اٹارنی آتے ہی تم مضبوط ہو جاؤ گی۔ وکیل، پولیس، سب تمہارے اختیار میں ہوگا۔ انہیں اس گھر میں نہیں رہنے دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پریشا نے پانی بند کیا، نظریں جھکا لی تھی۔ مالی بابا مزید بولے، تمہارے امی بابا تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، بس اسے اپنے حق میں سمجھداری سے استعمال کرنا، بے وقوفی کر کے اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ مجھے یاد ہے آپ کی امی بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی محبت، ان کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دینا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے عائشہ کی روبدار آواز گونجی، پریشا فوراً اندر آؤ، امی بلا رہی ہیں، ان کے کپڑے پریس کرنے ہیں، نجمہ آنٹی کے پاس جانا ہے۔ پریشا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، عائشہ مرکزی دروازے پر کھڑی تھی، بازو سینے پر باندھے، آنکھوں میں تیزی۔ پریشا نے مالی بابا کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھمائی اور بغیر کچھ کہے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی ایک لمحہ مزید دیری کی تو عائشہ لمحہ لگائے گی اس کی عزت خاک میں ملانے میں، اسی لیے اس نے کام کو ترک کرنا ہی ضروری سمجھا تھا۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ عائشہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ گرفت سخت تھی، مردوں سے ذرا اجتناب کیا کرو، عائشہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کچھ زیادہ ہی چپک کر نہیں کھڑی تھی مالی کے ساتھ؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ جب دیکھو انہی کے ساتھ نظر آتی ہو۔ پریشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے بابا کی عمر کے ہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عائشہ نے دانت بھینچ لیے۔ یہ آنکھیں نیچے کر کے بات کرو مجھ سے، ورنہ ان میں انگلیاں ڈال دوں گی۔ اس کی آواز میں دھمکی صاف تھی۔ جاؤ یہاں سے، امی بلا رہی ہیں، آئندہ کے بعد میرے سامنے کھڑے ہو کر کلیریفیکیشن نہیں دینا۔ پریشا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، آنسو کنجوں میں جمع ہو گئے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے، سر جھکایا اور تیز قدموں سے اندر کی طرف چلتی تھی۔ لان میں دھوپ ویسی ہی تھی، پودے ویسے ہی تر تھے، مگر اس کے اندر پھر سے وہی بوجھ اتر آیا تھا۔ وہ خوف جو ہر صبح اس کے ساتھ جاگتا تھا، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔
رفت بیگم نے نجمہ بیگم کے گھر جا کر ملک رحمان کا تمام کانٹیکٹ لے لیا تھا اور انہیں ای میل کے ذریعے میٹنگ کے لیے راضی بھی کر لیا تھا۔ کمرے میں رات کی خاموشی بھاری پردے کی طرح تنی ہوئی تھی۔ دیوار سے لگی کھڑکی کے شیشوں پر باہر کی زرد روشنی پڑ رہی تھی، مگر اندر صرف لیپ ٹاپ کی سکرین کی نیلی چمک تھی جو قاسم صاحب اور رفت بیگم کے چہروں پر سخت سائے ڈال رہی تھی۔ میز پر رکھے کاغذات بکھرے ہوئے تھے، جیسے فیصلے پہلے ہی لکھے جا چکے ہوں۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی میں چبھتی جا رہی تھی۔ قاسم صاحب نے گردن موڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ رفت، ایک دفعہ پھر سوچ لو، ملک صاحب سے بات ہو گئی تو پھر میں کچھ سنبھال نہیں پاؤں گا۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں پتہ کروایا ہے، دبئی کا ڈان ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ڈیل میں گئے تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ رفت بیگم نے سکرین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، آپ بے فکر ہیں، پاور آف اٹارنی ہم اس لڑکی کے ہاتھ میں کبھی جانے نہیں دیں گے۔ 18 کے بعد اگر کاغذی طور پر اس کے پاس آ بھی گئی تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ میں نے پورا منصوبہ طے کر لیا ہے، بس عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ وہ کرسی کے ہتھے پر انگلیاں بجاتے ہوئے مزید بولے، بھائی بھابھی کی وصیت کے مطابق یہ ساری جائیداد شادی کے بعد اس کے شوہر کے نام ہو جائے گی۔ ہم شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھیں گے، تبھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ مجھے میری بھتیجی سے کوئی فرق نہیں پڑتا قاسم، مجھے صرف جائیداد چاہیے۔ 10 سال حکمرانی کی ہے، آگے میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ دنیا کو میں نے اپنے آگے جھکا ہے، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ قاسم صاحب نے ایک لمحہ خاموش رہ کر بیوی کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی تذبذب نہیں تھا، صرف ضد اور لالچ کی چمک۔ انہوں نے آہستہ سے سانس لی اور لیپ ٹاپ پر کال ملا دی۔ چند ہی لمحوں میں سکرین پر ایک چہرہ ابھرا، تقریباً 50 برس کا، چوڑا ماتھا، گہری آنکھیں، مضبوط جبڑا، پہلی نظر میں ہی طاقت کا احساس دلاتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ذرا جھک کر سلام کیا۔ قاسم صاحب بولے، ہمیں آپ کا نمبر نجمہ بہن سے ملا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ پاکستان کی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ میری ایک بھتیجی ہے، اگلے ماہ 18 کی ہو جائے گی۔ نجمہ نے آپ تک تصویر پہنچا دی ہوگی۔ سکرین پر موجود آدمی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، تصویر آ گئی ہے، لڑکی اچھی ہے، لیکن نجمہ کچھ مسائل بتا رہی تھی۔ کیا معاملہ ہے؟ قاسم صاحب نے کرسی پر پہلو بدلا۔ دراصل وہ میرے سالے کی بیٹی ہے، 10 سال پہلے وہ انتقال کر گیا تھا، تب سے ہم نے اس بچی کو سنبھالا ہے، مگر مرنے سے پہلے اس نے ساری جائیداد بیٹی کے نام کر دی تھی۔ 18 کے بعد پاور آف اٹارنی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر شادی کے بعد جائیداد شوہر کے نام منتقل ہو جائے گی۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، آپ دبئی میں بااثر ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، میں یہ جائیداد ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا۔ ہمیں پیسوں کی لالچ نہیں ہے، بس دستخط چاہیے۔ نکاح موبائل پر کروا دیں گے اور لڑکی کو آپ کے پاس روانہ کر دیا جائے گا۔ دستخط آپ کے چاہیے ہوں گے شادی کے بعد۔ سکرین پر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ملک صاحب کی آواز آئی، ٹھنڈی مگر خطرناک، میری طرف سے ہاں ہے، لڑکی مجھے پسند ہے، اس لیے دستخط کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، نہ لڑکی کی طرف سے نہ تمہاری طرف سے، سب راضی خوشی ہو۔ انہوں نے نظریں تیز کی، اگر ذرا سا بھی مسئلہ ہوا تو انجام بہت برا ہوگا۔ رفت بیگم نے فوراً سر ہلایا، آپ بالکل بے فکر ہیں، سب کچھ ہماری نگرانی میں ہوگا۔ قاسم صاحب نے بھی اس بات میں سر ہلایا، ہم آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں دیں گے، آپ ہماری جانب سے بے فکر رہیں۔ چند لمحوں بعد سکرین سیاہ ہو گئی، کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اب اس میں خوف کے ساتھ فتح کی سرگوشی بھی شامل تھی۔ رفت بیگم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی سے ٹیک کے گالی، ان کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ قاسم صاحب نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جیسے اندھیرے میں کسی انجام کی جھلک ڈھونڈ رہے ہوں۔ گھڑی کی ٹک ٹک بدستور چل رہی تھی، مگر اب ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک فیصلہ مزید پختہ ہو رہا تھا، ایسا فیصلہ جس کا بوجھ اس گھر کی دیواریں بھی شاید نہ سہ سکیں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کی شیشوں سے چھن کر ڈرائنگ روم میں پھیل رہی تھی، پردے آدھے سرکے ہوئے تھے اور روشنی فرش پر سیدھی لکیروں کی صورت جم گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل کی دھڑکن تک سنائی دے۔ پریشے گھبرائی گھبرائی اندر داخل ہوئی، قدم ہلکے تھے جیسے زمین پر وزن رکھنے سے بھی ڈر لگ رہا ہو۔ سامنے قاسم صاحب اور رفت بیگم آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، دونوں کے چہروں پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ پریشے نے دھیمی آواز میں سلام کیا، نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ رفت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچن کا سارا کام ختم ہو چکا ہے، رات کا کھانا بھی تیار کر لیا ہے،
آپ نے بلایا تھا؟ کوئی اور کام ہے؟ رفت بیگم نے بے نیازی سے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ نہیں، بس بیٹھو، سامنے بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ پریشے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آہستہ سے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی تھی، ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ قاسم صاحب نے اسے غور کر دیکھا، پھر خشک لہجے میں بولی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہارا نکاح کروا رہے ہیں۔ پریشے نے چوم کر ان کی طرف دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ تمہارا نکاح دبئی کے ایک آدمی سے کروایا جا رہا ہے، کل آن لائن نکاح ہوگا اور بمشکل 1 ہفتے میں تمہارے کاغذات تیار کروا کے تمہاری رخصتی کروا دوں گا، یہی بتانا تھا۔ الفاظ جیسے اس کے کانوں میں ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں بے یقینی اور خوف ایک ساتھ ابھر آیا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آواز لرز رہی تھی۔ میں بھی 18 کی بھی نہیں ہوں۔ یہ سنتے رفت بیگم کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے قدم سخت تھے، چہرہ غصے سے سرخ۔ سب پتہ ہے مجھے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا۔ عیاشی کے خواب، یہ سوچ کے 1 مہینے بعد ساری جائیداد تمہیں مل جائے گی، پاور آف اٹارنی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ خیال دماغ سے نکال دو۔ وہ قریب آ گئی، آواز اور بھی کڑی ہو گئی تھی۔ اگر پاور آف اٹارنی تمہارے ہاتھ میں آ بھی گئی نا، تب بھی تم میری غلام ہی رہو گی، جیسے تمہارا پھپھا نے سوچا ہے ویسا ہی ہوگا۔ پریشے کا سانس اٹک گیا تھا۔ رفت بیگم جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہو کر بولی، اور اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کرنے کی کوشش کی نا، تو یاد رکھنا تمہیں ختم کرنے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ کمرے کی دیواریں جیسے جملے پر سکڑ گئی۔ قاسم صاحب خاموش بیٹھے، سب دیکھ رہے تھے۔ رفت بیگم نے بات جاری رکھی، تمہیں ختم کر دوں گی، تب بھی جائیداد میری ہی رہے گی۔ جب سب کچھ میرا ہو جائے گا تو کسی کو کیا خبر؟ اس لیے خیر مناؤ کہ تمہیں مار نہیں رہی، شادی کروا کر یہاں سے بھیج رہی ہوں۔ انہوں نے تیکھے انداز میں پوچھا، سمجھ آئی؟ پریشے کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے مگر اس نے آنسو بہنے نہیں دیے۔ اس نے سر جھکا لیا، الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ صوفے پر اس کا وجود سمٹ کر رہ گیا تھا، جیسے وہ خود کو کم سے کم کر لینا چاہتی ہوں۔ رفت بیگم واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی۔ قاسم صاحب نے گلا صاف کیا جیسے فیصلہ سنا کر بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی تھی، مگر اب یہ خاموشی پہلے سے کئی زیادہ بھاری تھی۔ دوپہر کی روشنی بدستور اندر آ رہی تھی مگر پریشا کے لیے جیسے دن ڈھل چکا تھا۔ اسے نظریں فرش پر گاڑ دی تھیں اور دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف پوری شدت سے جاگ چکا تھا۔ اب مولوی صاحب نے بہرام کی طرف رخ کیا۔ بہرام شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بہرام نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ دوسری بار سوال ہوا۔ اس نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تیسری بار پوچھے جانے پر اس کی آواز میں عزم نمایاں تھا۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کمرے میں سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دعا کے الفاظ فضا میں بکھر گئے اور اسی کے ساتھ ایک اور نکاح، ایک اور تقدیر طے پا گئی تھی۔ نکاح کے بعد اس کو بہرام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بہرام کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی ہلکی سنہری لائٹس خاموشی سے جل رہی تھیں، جیسے ماحول کو نرم رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بستر کے کنارے وہ سمٹائی بیٹھی تھی۔ دوپٹے کا ایک سرا بار بار انگلیوں میں الجھ جاتا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے بھاری لگ رہا تھا، جیسے سانس لینا بھی کوئی مشکل کام ہو۔ دروازہ آہستہ سا کھلا، قدموں کی آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ بہرام اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں رکا رہا، جیسے سامنے بیٹھی لڑکی کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے دیکھتے وہ مزید سکڑ گئی، نگاہیں جھکا لی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آواز نرم تھی، ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ اس نے جواب میں صرف سر مزید جھکا لیا۔ بہرام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارے اتنا سر جھکاؤ گی تو گردن ٹوٹ جائے گی، ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ وہ ہچکچاتے اس کی طرف دیکھنے لگے، آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ بہرام نے اس کی کیفیت محسوس کی اور سنجیدہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے ہوں گے، یہ کیسا نکاح ہے، یہ کیسی رخصتی ہے، سب کچھ اچانک کیسے بدل گیا، تم جیسی لڑکی کی زندگی میں ایک دم اتنا سب کچھ ہو گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ رکا، پھر دھیرے سے بولا، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں ایک جہنم سے نکال کر سکون کی طرف لایا ہے۔ میں لمبے چوڑے وعدے نہیں کروں گا، لیکن
اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری عزت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہ ہو، بس مجھ پر یقین رکھنا۔ وہ خاموش رہی۔ اس خاموشی میں برسوں کا درد بھرا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہونٹ ہلے۔ مجھے میرے بابا کی جائیداد واپس چاہیے۔ آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں پپو کو کچھ نہیں دینا چاہتی، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ہاتھوں سے انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر آنسو رکتے نہیں تھے۔ ان کی بیٹی نے بھی مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں کچھ نہیں دینا چاہتی، بس آپ میری مدد کریں۔ پاور آف اٹارنی کے حساب سے اب یہ سب آپ کا ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کو سب ملے گا۔ میں 0.5% کی مالکن ہوں، مگر مجھے سب واپس چاہیے۔ بہرام خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ غصہ، بس ایک گہری سنجیدگی۔ بے فکر رہو، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملے گا، کوئی تمہارا حق نہیں کھا سکے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر نرمی سے بولا، کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ کیا میں تمہارے نزدیک آ سکتا ہوں؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نظر میں خوف بھی تھا، امید بھی، اور ایک انجانا سا اعتماد بھی۔ چند لمحے بعد اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا۔ کب جذبات قابو سے باہر ہوئے کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ لمحہ میں ہی وہ اس کو نڈھال کر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد ڈرائنگ روم میں عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ 2 مہینے پہلے جو گھر اس کے لیے قید خانہ تھا، آج اس اقبال منزل میں وہ بااعتماد انداز میں بیٹھی تھی۔ سفید اور ہلکے سنہری رنگ کا سوٹ کندھوں پر وقار سے رکھا، دوپٹہ اور آنکھوں میں خوف نہیں تھا جو کبھی اس کی پہچان تھا۔ بہرام اس کے ساتھ بیٹھا تھا، پرسکون، مضبوط، جیسے اس کے پیچھے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو۔ سامنے وکیل فائلیں کھولے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا تو رفت بیگم اور قاسم صاحب اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے قدم ٹھٹک گئے۔ سامنے پریشے کو اس حال میں دیکھ کر ان کے چہروں سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں اور ساتھ بیٹھے وکیل کو دیکھ کر ان کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ بہرام نے مختصر سا اشارہ کیا۔ وکیل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ دونوں کے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اپنا سامان سمیٹیں اور یہ گھر خالی کر دیں۔ پاور آف اٹارنی کے مطابق یہ گھر کمپنی اور تمام اثاثے بہرام شاہ اور ان کی اہلیہ پریشے صاحبہ کی ملکیت ہے۔ اگر آپ نے تعاون نہیں کیا تو ہمیں قانونی کارروائی کرنی پڑے گی، جس میں پولیس بھی شامل ہوگی۔ قاسم صاحب کے چہرے پر ہوش اڑ گئے۔ فوراً بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا شوہر ملک رحمان ہے، وہ سب کچھ ہمارے نام کر چکا تھا۔ بہرام نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں نے کب کچھ آپ کے نام کیا؟ جس شخص سے اس کا پہلا نکاح ہوا تھا وہ دستخط سے پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اب اس کا نکاح مجھ سے ہے اور میں اپنی بیوی کے حق کا 1 روپے بھی کسی کو نہیں دینے والا۔ رفت بیگم کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہیں پوری گیم پلٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی، پریشے، تم اپنی پھپھو کو گھر سے نکال دو گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے کتنی مشکل سے یہ سب بنایا ہے۔ تمہارا باپ تو بس کچی اینٹیں چھوڑ کر گیا تھا، ہم نے اسے سنوارا ہے۔ پریشے نے پہلی بار ان کی طرف سیدھی نظر اٹھائی۔ آواز میں لرزش نہیں تھی، صرف سچ تھا۔ اور آپ نے اس کی بیٹی کو توڑ دیا، پھپھو، زندہ ہوتے ہوئے دفنا دیا۔ 10 سال، میں کچھ بھول نہیں سکتی۔ رفت بیگم زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ خدا کے لیے ہمیں مت نکالو، ہمارے پاس اس گھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قاسم صاحب بھی آگے بڑھے، آواز بھر آ گئی، یہ امپائر میں نے کھڑا کیا ہے، پوری کمپنی میں نے سنبھالی، میں تمہارا پھپھا ہوں، باپ کی جگہ کبھی میں نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پریشے کے لب ہلکے سے مسکرائے مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ ہاتھ اٹھانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا پھپھا، آپ لوگوں نے مجھے وہ اذیت دی جو نظر نہیں آتی مگر روح توڑ دیتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ رفت بیگم اور قاسم صاحب دونوں ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگے، بار بار ٹوٹتے ہوئے، منت، سماجت، آنسو، وعدے، سب کچھ۔ کچھ لمحوں بعد پریشے نے گہری سانس لی۔ میں بدلہ لینے نہیں آئی، سب چونکہ میں اپنی جائیداد کا 20% حصہ آپ کو دے دوں گی پھپھو، باقی 80% میں اپنے شوہر کے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، یہ آخری فیصلہ ہے۔ رفت بیگم روتی رہی مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ پریشے نے بہرام کی طرف دیکھا، وہ خاموش تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ دونوں اٹھے اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر کے سڑکوں پر رواں تھی۔ شیشوں کے باہر دھوپ نرم ہو چکی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ پریشے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ کہا، جو بھی تھا، اگر یہ لوگ مجھے اپنے گھر نہیں لاتے
تو میں برباد ہو جاتی۔ میں 8 سال کی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا ایک پنچھی کی طرح مجھے نوچ کھاتی، اسی لیے میں نے انہیں 20% دیا، اتنا کہ وہ زندہ رہ سکے اور میں آزاد ہو سکوں۔ بہرام نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اب اور بھی زیادہ کرنے لگا ہوں۔ تم بہت سمجھدار ہو۔ اس نے پہلی بار سکون سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی 10 سال کی تمام تکلیفیں ان 2 مہینوں میں ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ بہرام نے اس کو بہت پیار دیا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی رہی اور پیچھے رہ گیا وہ ماضی جب اس پر حاوی نہیں تھا۔ نئی زندگی ان کے سامنے تھی، صاف، محفوظ اور امید سے بھری ہوئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر ڈھلتے ہی نکاح منعقد کر دیا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا بوجھل تھی، جیسے ہوا بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ پردے پوری طرح گرے ہوئے تھے، صرف ایک کونے میں جلتا بلب زرد سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ درمیان میں میز رکھی تھی جس پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ سکرین پر دلہے کی طرف کا خانہ موجود تھا، مگر کیمرہ بند تھا۔ ایک سیاہ مستطیل جس کے پیچھے کوئی چہرہ نہیں، کوئی آنکھ نہیں، کوئی احساس نہیں تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے دلہے کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ فریشا صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، سفید جوڑے میں ملبوس، مگر دلہن جیسی کوئی چمک نہیں تھی۔ چہرہ سپاٹ، آنکھیں سرخ، ہونٹ خشک، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہو۔ ہاتھ گود میں رکھے تھے، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئیں جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش ہو۔ اس کے ارد گرد قاسم صاحب، رفت بیگم، 2 گواہ اور مولوی صاحب موجود تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ سنجیدہ، مگر کسی کے چہرے پر وہ بوجھ نہیں تھا جو اس کے دل پر تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے وہ خواب ابھر رہے تھے جو اس نے خاموشی سے سجا رکھے تھے۔ وہ لمحہ جب 18 کی ہوتے ہی پاور آف اٹارنی اس کے ہاتھ میں آئے گی، جب اس گھر کے خوف سے آزاد ہو جائے گی، جب اپنی زندگی سکون سے شروع کرے گی۔ مگر آج وہ خواب ایسے بکھر رہے تھے جیسے ریت مٹھی سے پھسل جائے۔ جو اس نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کاغذات ترتیب دے دیے اور قاسم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، قاسم صاحب، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میں نکاح شروع کروں؟ قاسم صاحب نے بغیر کسی توقف کے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ان کے چہرے پر نہ نرمی تھی نہ ہچکچاہٹ، صرف فیصلہ موجود تھا۔ مولوی صاحب نے رخ پریشے کی طرف کیا، آواز نرم مگر رسمی تھی۔ پریشے اقبال شاہ، آپ کا نکاح ملک رحمان بلد ملک سلیم سے کیا جاتا ہے، مقررہ حق مہر کے عوض۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ لمحہ بھر کو اسے اپنے مرحوم ماں باپ کے چہرے دکھائی دیے، ماں کی وہ مسکراہٹ، باپ کی وہ شفقت بھری نگاہ، پھر اس کے بعد وہ تمام اذیتیں جو اس نے 10 سال اس گھر میں رہ کر برداشت کی تھیں۔ طنز، مار، ذلت، خوف، اس کا سینہ بھاری ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ رفت بیگم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، جیسے خاموش رہنے کا حکم دے رہی ہوں۔ پریشو نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا، آواز بھاری ہو گئی تھی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا، پریشے اقبال شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز بمشکل نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر سکرین کی طرف رخ کیا جہاں دولہے کی طرف سیاہ سکرین موجود تھی۔ ملک رحمان صاحب، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند سیکنڈ بعد اسپیکر سے ایک بھاری اور سرد آواز ابھری، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اور پھر تیسری بار سوال کیا، ہر بار وہی جواب آیا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا، گواہوں نے دستخط کیے، کمرے میں کسی نے مبارکباد نہیں دی۔ رفت بیگم کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ قاسم صاحب نے کرسی سے ٹیک لگا لی جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ پریشے وہیں بیٹھی رہی۔ نکاح ہو چکا تھا مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر اب بھی وہی سیاہ خانہ تھا، بے چہرہ، شوہر کی علامت۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کے لیے نکاح کسی نئی زندگی کی شروعات نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے اندھیرے کا دروازہ تھا جو ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد اسے واپس کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابھی وہ کس کے نکاح میں گئی ہے، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی ہے۔ دل ہی دل میں وہ خود کو اس بات کے لیے پختہ کر رہی تھی کہ اپنے شوہر سے ملاقات کر کے وہ اسے ہر حقیقت بتائے گی، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جو جو ظلم کے پہاڑ اس پر ٹوٹے ہیں۔
وہ ہر چیز بتائے گی، اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی، اپنی پوری جائیداد اپنے ہاتھ میں لے گی، پاور آف اٹارنی کا بہترین استعمال کرے گی، لیکن جانتی نہیں تھی کھیل ہی اس پاور کے لیے کھیلا گیا تھا جس سے وہ معصوم بالکل ہی انجان تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک ہفتے بعد تمام کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد وہ پاکستان سے پرواز کر کے دبئی لینڈ ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا رخصتی میں تقریباً 2 مہینے یا 1 مہینہ لازمی لگ جائے گا، لیکن قاسم صاحب نے تمام کام اتنی جلد بازی میں کیے تھے، وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے شک بھی ہوا تھا، یہ سب اتنی جلدی کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انہیں وصیت کی تمام کنڈیشن معلوم ہے، پھر یہ لوگ اس کی شادی کر کے اس سے رخصت کیوں کر رہے ہیں؟ مگر فی الوقت وہ خاموش رہی تھی۔ دبئی ایئرپورٹ کی چکا چوند روشنیوں کے بیچ وہ ویٹنگ ایریا کی کرسی پر سمٹی بیٹھی تھی، ہاتھوں میں نکاح نامہ، پاسپورٹ اور دیگر کاغذات مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جیسے ہی کاغذ اسے اس اجنبی دنیا میں جوڑے رکھے ہوئے ہوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر اسے لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ معصوم حسینہ ایک گم ہوئی بچی لگ رہی تھی جو ایک انجان ملک میں آ کر کھو گئی تھی۔ فلائٹ دوپہر 2 بجے لینڈ ہوئی تھی، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی نہیں، اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، پلکوں کے کناروں پر موٹے موٹے آنسو جگمگا رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے اندر گھبراہٹ کو اور گہرا کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شاید خوف ہر چیز پر غالب آ چکا تھا۔ بالآخر وہ بے چینی کے عالم میں اٹھی، اپنا سامان سنبھالا اور باہر کی سمت بڑھنے لگی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ہوا میں ایک اجنبیت تھی، نمی، روشنیوں کی تیزی اور لوگوں کی بے پرواہ آمد و رفت۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ اسے اپنے وجود پر کسی کی نظریں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، 2 حبشی آدمی کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، اسے دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ ان کی نظریں بے باک تھیں۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب وہ غلطی کو سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا، خود کو سمیٹا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ غلط ہونے کا احساس اسے اب اپنے چاروں طرف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انجان ملک جہاں اس نے آج تک قدم نہیں رکھا تھا، وہاں وہ بالکل تنہا کھڑی ہوئی تھی، نہ کسی سے پہچان، نہ کوئی اسے جانتا تھا۔ دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی راستہ ذرا سنسان ہوا وہ دونوں اس کے سامنے آ کر رک گئے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک نے انگریزی میں کہا، ہمارے ساتھ چلو، تمہیں اچھی سیر کروائیں گے، تمہاری تمام مشکل آسان ہو جائے گی۔ لٹل فیری، تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے تم کہیں کھو گئی ہو۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ تم دونوں کون ہو؟ میرے راستے سے ہٹو، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ اسے ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کی جان مزید ہلکان ہو چکی تھی۔ اچانک دوسرے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ اسی لمحے تیز بریک کی آواز کے ساتھ ایک گاڑی آ کر ان کے بیچ رک گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر اترا، اونچا، لمبا، دراز، چوڑی جسامت اور کسرتی وجود۔ وہ دیکھنے سے ہی کوئی پاکستانی یا انڈین لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی بار پریشے کو کسی اپنے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ایک تحفظ اپنے ارد گرد محسوس ہوا تھا۔ اس کی موجودگی ہی میں رعب تھا۔ قریب آتے ہی اس نے ایک زوردار مکہ اس ہاتھ پر مارا جو اس کا بازو تھامے ہوئے تھا۔ آدمی درد سے کراہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں گھبرا گئے تھے۔ بہرام شاہ انگریزی میں دھاڑا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ دونوں الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بہرام شاہ اس کی طرف مڑا۔ آواز درج تھی مگر فکر بھی جھلک رہی تھی۔ میں پاگل ہوں جو تمہیں ایئرپورٹ پر دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ تمہیں عقل ہے؟ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب تمہیں اطلاع پہنچائی گئی تھی کوئی تمہیں ہر قیمت پر لینے پہنچے گا، پھر وہاں سے نکلی کیوں؟ وہ ہکلا کے، آپ کو ملک رحمان نے بھیجا ہے؟ اس کا دل کیا تھا وہ اس سے یہ بولے، کیا تم ملک رحمان ہو؟ مگر اس نے
اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر کیا تھا۔ بہرام کا چہرہ لمحے بھر کے لیے سن ہوا تھا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی سے بولا، ہاں۔ پریچے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے اب ڈھیروں ڈھیر سکون محسوس ہوا تھا۔ دل میں کہیں چبھن ہوئی تھی کہ یہی شخص ملک رحمان کیوں نہیں ہے، مگر ایک اندر تک تسلی بھی ہوئی تھی کہ اس کے شوہر نے کسی کو بھیج دیا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میں دوپہر 2 بجے کی آئی ہوئی تھی، کوئی لینے نہیں آیا۔ میں بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی، میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میں بالکل بھوکی ہوں۔ وہ اس کی معصوم خوف زدہ حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو، میں لے چلتا ہوں، اور آئندہ کبھی اس طرح اکیلے ان سڑکوں پر مت نکلنا۔ یہاں لڑکیاں اتنی آسانی سے محفوظ نہیں رہتی، خاص طور پر تم جیسی بے وقوف۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر کم سے کم اس لمحے وہ محفوظ تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور دوبہی کی روشن سڑکوں پر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اجنبی شہر، اجنبی انجام، اور ایک زندگی جو اب اس کے اختیار میں نہیں رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ لوگ ملک منزل پہنچ گئے تھے۔ بنگلہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، چلو گھر آ گیا ہے، اور ہاں، اندر میری پھپھو کی بات طریقے سے سن لینا، زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، مزید اپنی باتیں کہہ کر انہیں پریشان نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی باتوں پر دھیان دے ہی نہیں رہ پائی تھی، وہ گھر کی خوبصورتی میں مکمل کھو گئی تھی۔ وہ اس لیے سیدھا اندر آیا تھا۔ حال بھی اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ ایک ایک چیز پریشے سے ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو وہ بھی امیر تھی، اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی، مگر آج تک اپنے گھر میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں لگا پائی تھی۔ لیکن آج اتنی خوبصورتی دیکھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورتی سے سنوارا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے وجود میں اتر گئی۔ کمرہ کشادہ تھا، دیواروں پر ہلکے رنگ، قیمتی پردے اور فرنیچر ایسا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی۔ یہ وہ شان و شوکت تھی جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ بہرام شاہ اسے لیے سیدھا اندر آیا اور چند قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ سامنے صوفے پر ایک باوقار خاتون بیٹھی تھی، عائد صاحبہ، سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سی تھکن۔ پریشے کو دیکھتے ہی وہ آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ پریشے نے فوراً ادب سے سر جھکا کر سلام کیا۔ ان کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ چہرہ اتنا پرنور کہ انسان کی نظر ہٹنے سے بھی انکاری ہو جائے۔ وعلیکم السلام، عائد صاحبہ نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں جواب دیا، پھر غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام پریشے اقبال ہے؟ اگلے مہینے 18 کی ہوگی نا؟ پریشے نے بس سر ہلا دیا، زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس انجان عورت سے کیا بات کرے۔ یہ کون ہے؟ کیا کرتی ہیں؟ اسے معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ عائد صاحبہ اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، تمہاری شادی آن لائن ملک رحمان سے ہوئی تھی نا؟ ایک بار پھر اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ اس بار دل بھی شدت سے دھڑکا تھا۔ خاتون نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ سینے میں دبائے بیٹھی ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے پیچھے کھڑے بہرام شاہ کو اشارہ کیا، بہرام، تم باہر جاؤ، اور ہاں، میں جب کمرے میں چلی جاؤں مجھ سے آ کر لازمی مل لینا، تھوڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے حیران ہو کر اپنی پھپھو کو دیکھا تھا، مگر پھر سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہرام نے گردن ہلائی، ایک نظر پریشے پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی اور گہری ہو گئی تھی۔ خاتون نے آگے بڑھ کر پریشے کا ہاتھ تھاما، ان کی گرفت میں نرمی تھی مگر فیصلہ بھی۔ وہ اسے ساتھ بٹھاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مکمل خاموش تھی، اس کو سوال کرنے کا موقع دے رہی تھی، لیکن پریشے کو ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مگر کب تک خاموش رہتی؟ چند لمحے بعد پریشے نے ہمت کر کے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ میرے شوہر کی بہن ہیں؟ آپ بہت خوبصورت ہیں،
بہت ینگ۔ امی تو نہیں ہو سکتی، وہ اپنے دماغ کے مطابق سوچ سوچ کر بولی تھی۔ اس بات سے انجان سامنے بیٹھی عورت نہ بہن ہے نہ ماں ہے۔ آج صاحب کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے شوہر کی بیوی ہوں، سب سے پہلی اور بڑی بیوی۔ یہ جملہ سن کر پریشا جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا اس کے کان یہ الفاظ بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا تھا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس رک سا گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ خاتون نے آہستہ آہستہ بات آگے بڑھائی، تمہارے شوہر کی میرے علاوہ بھی 2 بیویاں تھیں، وہ اپنے اپنے حصے لے کر دوسرے ملکوں میں جا چکی ہیں۔ یہ گھر ہمارا ذاتی گھر ہے، میں ان کی پہلی بیوی ہوں اور تم ان کی چوتھی۔ میں آج تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، آگے ایک بہت بڑی زندگی ہے، بہتر ہے تمہیں تمام باتیں پہلے ہی معلوم ہو جائیں۔ بے شک مجھے تمہارے آرام کا خیال کرنا چاہیے، اتنے بڑے سفر سے آئی ہو پھر اتنی دیر تک انتظار کیا، لیکن سچائی تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ پریشا کے کانوں میں شور سا ہونے لگا مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان سب بری خبروں سے بری خبر ایک اور ہے، آئی صاحبہ کی آواز اور سنجیدہ ہو گئی۔ ملک رحمان کا انتقال ہو چکا ہے، 2 دن پہلے ان کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھا جو اس کے دل میں آخری وار کر گیا تھا۔ اب تک کے تمام جملے اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچا پائے تھے جتنی تکلیف اس آخری جملے نے پہنچائی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ الفاظ رخصتی سے پہلے اس کو سننے کو مل سکتے ہیں۔ یہ سن کر پریشا کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ آئی صاحبہ مزید بولی، تمہارا نکاح میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اسی لیے تم مجھے یاد تھی۔ تمہارے گھر اطلاع دینی تھی مگر سب کچھ بہت جلدی میں ہو گیا تھا۔ پھر جب مجھے تمہارے حالات کا پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں پاکستان میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اسی لیے دبئی بلوا لیا تاکہ تمہاری مشکل آسان کر سکوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، یہ سب سن کر تم بہت پریشان ہو رہی ہوگی مگر یہی حقیقت ہے۔ میں تم سے سچائی نہیں چھپا سکتی، سچائی تمہارے علم میں ہونی ضروری ہے۔ پریشا خاموش تھی، جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہو۔ خاتون نے لمحہ بھر توقف کیا پھر بولی، اسی لیے میں نے تمہارے لیے ایک بہتر فیصلہ سوچا ہے۔ جو لڑکا تم ایئرپورٹ سے لینے آیا تھا وہ میرا بھتیجا ہے، بہرام شاہ، میرے بھائی کا بیٹا، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کا اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، بہت امیر ہے، سب حلال کا پیسہ ہے۔ ملک رحمان کا پیسہ بھی حلال کا تھا مگر کہیں نہ کہیں دبئی کے ڈان ہونے کے باعث تمام پروجیکٹ ان کو مل جاتے تھے، مگر بہرام نے سب کچھ اپنے دم پر بنایا ہے۔ میرے بھائی کے پاس اتنا نہیں تھا لیکن بہرام نے اکیلی جان سب کچھ حاصل کیا ہے، وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ انہوں نے گہری نظر سے اسے دیکھا، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی ساری ذمہ داریاں میرے پاس ہیں۔ میں نے طے کیا ہے کہ تمہارا نکاح بہرام سے کروا دوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت چھوٹی سی ہو، ابھی 18 کی۔ تمہارے لیے ایسا ہی مرد چاہیے جو تمہاری عمر سے کچھ سال بڑا ہو، دگنی عمر کا نہ ہو۔ یہ دبئی ہے، جتنا مشہور ہے اتنا ہی فریبی بھی ہے، میری بات سمجھ رہی ہو؟ پریشا بالکل خاموش ہوتی، آنکھیں خالی، ذہن سن، جیسے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہو۔ اس کے ہاتھ ابھی آئے صاحبہ کی گرفت میں تھے مگر اس لمحے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی کسی اور کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہو۔ فی الحال وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی، بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ اسے رونا چاہیے تھا، اس کا شوہر مر چکا تھا مگر اسے رونا بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش سی بیٹھی ان کی ہر بات سن رہی تھی، حیران بھی تھی کہ عورت اتنی ظرف والی کیسی ہے، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا تھا۔ رات کی خاموشی ملک منزل پر اتر آئی تھی۔ آئے صاحبہ کے کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ آئے صاحبہ بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی، لب آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور بہرام اندر داخل ہوا۔ اس کی آہٹ سنتے ہی آئے صاحبہ نے نگاہ اٹھائی، اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی تھی۔ بہرام احترام کے ساتھ قدم با قدم چلتا ہوا قریب آیا۔ جی بولی، کیوں بلایا آپ نے؟ پھپھو سب خیریت تو ہے؟ آئے صاحبہ نے تسبیح ایک طرف رکھی، ملازم کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ کل تم اپنے گھر واپس جا رہے ہو؟ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، بس واپس جا رہا ہوں، آتا جاتا رہوں گا، دن میں آپ کے پاس ایک چکر ضرور لے آؤں گا، مگر رات اب گھر پر ہی گزاروں گا۔ آپ کے ساتھ ایک لیڈی بھی آ گئی ہیں تو میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ آئے صاحبہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی۔ پھر ایک لمحہ توقف کیا، جیسے الفاظ چن رہی ہو، مگر بہرام مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ بہرام سیدھا ہو گیا۔ جی فرمائیں۔ انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو بہرام؟ یہ سوال سن کر وہ لمحہ بھر کو چونک گیا، پھر نرم لہجے میں بولا، یہ کیسا سوال ہے پھپھو؟ آپ میرے دل کا ٹکڑا ہیں، بلکہ میرا پورا دل۔
آپ صرف پھپھو نہیں میری ماں ہیں۔ آج صاحبہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں نمی سی جھلک آئی۔ تو اگر آج تمہاری ماں تم سے کوئی خواہش کرے تو کیا تم اسے پوری کرو گے؟ بہرام کچھ لمحے خاموش رہا، اس نے سر جھکا کر کہا بالکل کروں گا، آپ حکم دیں۔ آج صاحبہ نے گہری سانس لی۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ جو لڑکی پاکستان سے آئی ہے کل تم اس سے نکاح کرو گے۔ بہرام کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ پھپھو؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پہلے سن لو، وہ بہت معصوم ہے بہرام، ابھی 18 کی بھی نہیں ہوئی، اگلے مہینے 18 کی ہو جائے گی۔ ملک رحمان دولت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ اچھا برا کچھ نہیں سمجھ سکے۔ پاکستان میں اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے، پھپھو نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، پاور آف اٹارنی اسے نہ ملے، اسی خوف میں اس کی شادی ملک رحمان سے کروا دی گئی۔ بہرام خاموشی سے سنتا رہا، مگر خدا کی قدرت بہت نرالی ہے۔ اس نے شادی کے بعد یہ سب کچھ اس لڑکی کو واپس لوٹا دیا، کیونکہ شوہر نے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اب اس کی شادی ہوتی ہے تو جائیداد اس کے شوہر کے نام ہوگی۔ اگر اس کی شادی کسی غلط انسان سے ہو گئی تو اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ بہرام نے بے چینی سے کہا، لیکن میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کی سوتن ہے اور میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ آج صاحبہ کی نگاہ سخت ہو گئی، مگر لہجہ پرسکون رہا۔ یہ نکاح جائز ہے، ناجائز نہیں۔ کیا تم اپنی پھپھو کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بہرام کے ہونٹ کھل کر بند ہو گئے تھے، وہ کچھ دیر بول نہیں سکا، کندھوں پر جیسے وزن آ گیا ہو۔ آخرکار اس نے سر جھکا لیا، آواز میں احترام اور سپردگی تھی۔ آپ کا حکم؟ سر آنکھوں پر۔ میں تیار ہوں۔ آج صاحبہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو تسبیح تھامی، جیسے دل ہی دل میں شکر ادا کری ہو۔ کمرے میں خاموشی واپس آ گئی تھے، مگر یہ وہ خاموشی تھی جس میں ایک اور فیصلہ، ایک اور زندگی کا موڑ طے پا چکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، دوپہر کی روشنی ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں سے اندر چن چن کر آ رہی تھی۔ سفید پردے ہلکی ہوا سے جنبش میں تھے، مگر کمرے کے اندر ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ صوفے کے کونے میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے، انگلیاں بے اختیار کانپ رہی تھیں، آنکھیں سامنے رکھے قالین پر جمی تھی، جیسے وہاں سے کوئی جواب نکل آئے گا۔ دروازہ کھلا تو قدموں کی ہلکی سی آواز آئی، اس نے فوراً چونک کر سر اٹھایا۔ آج صاحبہ اندر داخل ہو چکی تھی، انہیں دیکھتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہو گئی، نظریں جھکی رہیں۔ آج صاحبہ قریب آئیں، نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی لمس میں ماں جیسی اپنائیت تھی، مگر الفاظ میں فیصلہ۔ بیٹھو، انہوں نے کہا، اور خود بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی مولوی صاحب گواہ اور میرا بھتیجا آ رہا ہے۔ پھر غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم اس نکاح سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ کل تم نے مجھے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ درست فیصلہ ہے یا میرے لیے نقصان دہ؟ میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی، نہ خوشی نہ خوف، بس خالی پن ہے۔ آج صاحبہ نے اس کا ہاتھ تھام لی، گرفت مضبوط مگر انداز نرم تھا۔ اگر اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو اور اپنے باپ کی جائیداد کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی ہو تو بس خاموش رہو، اللہ نے تمہارے حق میں بہتر فیصلے کیے ہیں۔ ان کی آواز میں قطعیت تھی۔ مجھے صرف تمہیں اس گھر سے نکالنا تھا، کسی محفوظ جگہ پر لانا تھا، بس اسی لیے میں خاموش تھی۔ وہ بات ختم ہوتی ہی خاموش ہو گئی۔ کمرے میں پھر وہی سکوت اتر آیا۔ پریشے نے گہری سانس لی، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بیٹھ گیا ہو، پھر اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مجھے منظور ہے، اس کی آواز بامشکل سنائی دی۔ نہ جانے کیوں دل چاہ رہا ہے، آپ پر بھروسہ کر لو۔ آج صاحبہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے کسی فیصلے پر مہر ثبت ہو گئی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا، مولوی صاحب، دو گواہ اور بہرام اندر داخل ہوئے۔ فضا یکدم بدل گئی۔ بہرام نے اندر آتے ہی آج صاحبہ کی طرف دیکھا۔ نکاح شروع کر دیں پھپھو؟ انہوں نے مختصر سا سر ہلایا۔ مولوی صاحب صوفے پر بیٹھ کے، بہرام آ کر پریشے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ تھا، مگر اس فاصلے میں ایک پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے کاغذات سامنے رکھے، چشمہ درست کیا اور رسمی مگر باوقار لہجے میں بولے، پریشہ اقبال، آپ کا نکاح بہرام شاہ بل سلیمان شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک لمحے کو سب کچھ دھندلا سا محسوس ہوا، پھر اس نے رب کا نام لیا اور صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، اس بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ قبول ہے، تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو اس نے گہری سانس لے کر غیر متوقع اطمینان کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔